السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے واقعات لے کر آئی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح پر مبنی ہیں۔ جی ہاں، اسلام میں مزاح منع نہیں ہے، مذاق اڑانا اور مذاق کرنا منع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی ازواج مطہرات سے مزاح کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاح کیا کرتے تھے اس میں کہیں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جھوٹ بات بنا کر کبھی نہ ہنستے تھے نہ دوسروں کو یہ ترغیب دیتے تھے، کیونکہ وہ جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کا مزاح بھی سچ پر مبنی ہوتا تھا۔ تو آئیے ان کی زندگی کے چند واقعات دیکھتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں پر مبنی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ کو گھر لائے تو ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کو میرے ساتھ کس قدر محبت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو تم سے اس قدر مضبوط اور گہری محبت ہے جس طرح رسی کی گرہ پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں کبھی کبھی پوچھ لیا کرتی، اللہ کے رسول، آپ کی محبت کی گرہ کس حال میں ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے، بہت اچھے حال میں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف پھینکی، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے چوٹ کو محسوس کرتے اور زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ حضرت عائشہ بدلہ لینے کے موڈ میں ہیں۔ فرمایا، ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے مگر اتفاقی حادثے پر نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاح رہو۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر طرح سے ازواج مطہرات کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے حریرہ یعنی دلیا پکا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اس وقت حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ بھی آپ کے پاس بیٹھی تھیں۔ میں نے سودا سے کہا، آپ بھی کھائیں، مگر وہ انکار کرنے لگی۔ میں نے بطور مزاح کہا، اگر نہیں کھاؤ گی تو یہ حریرہ میں تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی نہ کھایا، تو میں نے مزاح میں اٹھ کر حریرہ سودا کے چہرے پر مل دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ہنسنے لگے۔ میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودا سے فرمایا، اب تم بھی یہ حریرہ عائشہ کے منہ پر ملو۔ یہ فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت سودا رضی اللہ نے اٹھ کر حریرہ کی لیپ میرے منہ پر کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور عقل مند تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ کوئی صحابی یا صحابیہ اتنی اچھی یادداشت نہیں رکھتے تھے۔ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی گڑیوں میں ایک پر والا گھوڑا بھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیا، کیوں جی، یہ کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑا پروں والا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کر بے ساختہ مسکرا پڑے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ساتھ کھانے پینے اور مکان و ملاقات میں یکساں سلوک فرماتے تھے، مگر دلی رجحان حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، یوں تو میں سب بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہوں، مگر میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، اے اللہ مجھے اس معاملے میں معاف فرمانا۔ ادھر حضرت عائشہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں اور آپ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منہ دھو رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ حضرت عائشہ نے محبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کا چھینٹا دے مارا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً چلو بھر کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر پھینکا، پھر دونوں مسکرانے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عائشہ، میں نے زیادتی نہیں کی، بدلہ لیا ہے، اور بدلے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر اپنی ازواج سے بگڑتے نہ تھے، بلکہ ہنسی خوشی سے بات کو ٹال جاتے تھے۔ اگر کوئی بات قابل گرفت ہوتی تو احسن طریقے سے اصلاح فرما دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر کے معاملے میں تحمل سے کام لیتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی بات پر آپ سے کچھ ناراض سی ہو گئیں اور اسی خفگی میں زیر لب کہہ دیا، جناب آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی حضرت عائشہ کے یہ الفاظ سن کر ہنسنے لگے تو حضرت عائشہ کی ناراضگی فوراً صلح میں بدل گئی۔ ام المومنین بڑی دانا خاتون تھیں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ کسی سے خفا نہیں ہوتے، ان کا دل غصے سے خالی ہوتا ہے۔ بس حضرت عائشہ کے اسی اشارے کو سمجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ جب آپ نہا کر اٹھے تو انہوں نے آتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیلے جسم پر محبت سے جو کا آٹا مل دیا اور منہ پر کپڑا رکھ کر ہنسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ ہنستے ہوئے بولی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تو فرمایا تھا کہ جو کا آٹا ملنے سے جسم صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سن کر مسکرانے لگے اور دوبارہ غسل فرما کر جسم صاف کر لیا۔ اسی طرح سفر پر جاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر پر جاتے تو کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے اور یہ انتخاب قرآن اندازی پر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ ساتھ تھیں۔ راستے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم دونوں دوڑے تو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مجھ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر دوڑ ہوئی۔ اس مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تل کا بے تل کے تل کا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا حساب برابر ہو گیا، یہ اس دوڑ کی جیت ہے جو تم پہلے آگے نکل گئی تھی، اس مرتبہ میں آگے رہا۔ علماء کا خیال ہے کہ پہلی دوڑ میں کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ نوعمر تھیں اور ہلکی پھلکی تھیں، اس لیے مقابلہ جیت گئیں، اور دوسری مرتبہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم ذرا فربا ہو گیا تھا، تو اس لیے اس دفعہ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بات پر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ خفا ہو جاتی تو بولنا ترک کر دیتی تو رحمت العالمین خود انہیں بلاتے اور ان کو خوش کرنے کے لیے فرماتے، اے حمیرہ بولو، اے حمیرہ بات کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا کہنے پر وہ مسکرانے لگتی تھی۔ ایک دفعہ کسی بات پر حضرت عائشہ ناراض ہو کر ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں۔ اسی اثنا میں کسی نے کچھ کھجوریں بھیجیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اٹھا کر حضرت عائشہ کے آگے رکھ دیں اور فرمایا، اے حمیرہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت عائشہ جلدی سے بولی، تو کیا پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی؟
حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اب ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عائشہ ہر وقت یوں ہی بگڑتی تھی۔ یاد رہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھی۔ کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ نہیں پکتا تھا اور کسی کے گھر سے کچھ آ جاتا تھا تو بھوک کے باوجود حضرت عائشہ یہ چیزیں خود نہ کھاتی بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خیال فرماتے تو پوچھتے عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول میرے لیے رب کی رضا کافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے اور کہتے کیوں کچھ نہیں کھایا، تم کھا لیتی۔ تو حضرت ام المومنین فرماتی اللہ کے رسول نے کھا لی تو میں نے کھا لی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت میں آئے اور اللہ سے دعا کی اے اللہ عائشہ کو اس صبر کا اجر ادا فرما۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں جس میں میاں اور بیوی کی محبت بھی چھلکتی ہے اور مزاح بھی چھلکتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مزاح میں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی پیاری پیاری مثالیں ہیں ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں کچھ اور واقعات دیکھتے ہیں۔ حج کے موقع پہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو کچھ لوگ محو گفتگو تھے۔ یہ یثرب کے بڑے باعزت لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ سلام کے بعد کہا کہ آپ لوگ میری بات سنیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پوری توجہ کے ساتھ سننے کے بعد درخواست کی کہ جو کلام اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں سنائیے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ابراہیم جاری ہو گئی۔ ابھی ہادی برحق نے چند آیات ہی پڑھی تھیں کہ سامعین پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بولے اللہ کی قسم یہ تو وہی نبی لگتا ہے جس کا ذکر ہمارے شہر کے یہود اکثر کرتے رہتے ہیں، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں ایمان لانے پر۔ پھر ان سعید روحوں نے نیک روحوں نے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور فرمایا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ تم لوگ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اپنی جانوں کے ساتھ میری حمایت و حفاظت کرو تاکہ خدا کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دو۔ ان لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتے، ہم دل و جان سے آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم ہر طرح آپ کی مدد کریں گے، مگر عرض ہے کہ ابھی ہمارے کچھ حالات سازگار نہیں ہیں، ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں، ہم پہلے انہیں نپٹا لیں پھر ہم آپ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں گے، آئندہ سال آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اسی اثنا میں ایک خوبصورت نوجوان نے آگے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سعادت مند حضرت اسد بن درارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی اتباع میں خیمہ میں موجود باقی تمام 5 اصحاب نے بھی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سعادت مندوں کی بیعت سے اس قدر مسرور ہوئے کہ ان کے چہرہ مبارک پر بشاشت پھیل گئی اور وہ مسکرانے لگ گئے۔ حضرت عامر بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد سعد نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن اتنا ہنسے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر ہنسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا اور سعد اگرچہ بڑے تجربہ کار تیر انداز تھے لیکن وہ کافر آتے اپنے ڈھال کو ادھر ادھر کر لیتا جس سے وہ اپنی پیشانی کا بچاؤ کر رہا تھا۔ حضرت سعد نے ایک مرتبہ تیر نکالا اور اس کو کمان میں کھینچ کر موقع تلاش کرتے رہے۔ جب اس نے ڈھال سر سے اٹھائی تو آپ نے ایسا نشانہ کھینچ کر مارا کہ اس کی پیشانی پر لگا اور لگتے ہی وہ گر گیا اور ایسا گرا کہ ٹانگ بھی اوپر کوٹ گئی۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنس پڑے، اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔
پھر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک قافلہ شام سے مدینہ طیبہ آیا، 9 ہجری کا ذکر ہے یہ. انہوں نے آ کر خبر دی کہ کیسر کی فوجیں مدینے پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ حملہ آور فوج کی مدافعت عرب کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے کر لی جائے تو بہتر ہوگا. اس بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا. اہل ایمان کے لیے بڑا امتحان کا وقت تھا. دور دراز کا سفر، گرمی زوروں پر، پھل پک چکے تھے اور یہ سایہ میں بیٹھتے، پھل توڑتے اور سال بھر کے لیے جمع کرنے کے دن تھے. مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 30,000 جانثاروں کا لشکر ضروری تیاری کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تبوک روانہ ہوا. اس طویل سفر میں صحابہ کے پاس سواریاں بہت کم تھیں. 18 اشخاص کو ایک اونٹ میسر تھا. خوراک کی قلت کی وجہ سے صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا. پتے کھانے سے صحابہ رضی اللہ عنہما کے ہونٹ سوج گئے تھے. آخر سفر کی مصیبتیں برداشت کرتا ہوا جب یہ لشکر جلیل تبوک پہنچا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ لگوایا جو بہت چھوٹا سا تھا. ایک دن ایک جانثار حاضر ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آواز دی کہ اندر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر یہ خوش خلق صحابی بولے، اللہ کے رسول کیا پورا اندر آ جاؤں؟ جانثار کا یہ جملہ سن کر آپ بساختہ مسکرا دیے. واضح رہے کہ صحابی کے اس جملے میں لطیف تعریض یہ تھی کہ خیمہ تو چھوٹا سا ہے اور آپ مجھے بھی اندر بلا رہے ہیں. اہل رسالت کے ایک مقدس دن کا ذکر ہے. ایک دن رحمت عالم نے یہ اعلان فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی عورت سے نکاح کرے تو اس کو چاہیے ام ایمن رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے. یہ محترم خاتون جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ کنیزہ کے طور پر رہتی تھیں. حضرت آمنہ کی خدمت کرتی تھیں. سید البشر کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ کی خبرگیری اور خدمت پر مامور تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امی امی کہہ کر پکارا کرتے تھے اور بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے. کبھی کبھی ان کی دلجوئی کے لیے بڑا لطیف، باادب اور پاکیزہ مزاح بھی فرماتے تھے. حضرت ام ایمن کو سبقت فی الاسلام کی سعادت بھی نصیب تھی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان سے نکاح کرنے کی رغبت دلائی تب یہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس معزز خاتون کے جنتی ہونے کی بشارت سنی تو ان سے نکاح کر لیا. انہی کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے. ایک دن یہ بزرگ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً امی امی کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. بڑے ادب سے بٹھایا، پھر بے حد پیار سے پوچھا، امی آج آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟ حضرت ام ایمن نے بڑے ادب سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، اس غرض سے حاضر ہوئی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا کیا کریں گی والدہ محترمہ؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کل میرے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، سفر دور دراز کا ہو تو بڑی دقت پیش آتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں. حضرت ام ایمن نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، بھلا میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گی؟ مجھے تو جناب سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا، تو میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. حضرت ام ایمن نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، امی آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اسی پر آپ کو سوار کروں گا. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو حکم فرمایا، وہ جلدی سے ایک اونٹ سواری کے قابل لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا، امی ذرا دیکھیے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے؟ حضرت ام ایمن رحمت عالم کے اس شفقت بھرے مزاح کو سمجھ گئیں اور بے اختیار ہنسنے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے لگیں. ایک مرتبہ حضرت صفیہ آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی جان کا یہ سوال سن کر فرمایا، پھپھو جان بلا شبہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت ہرگز داخل نہیں ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت صفیہ رونے لگیں. وہ بہت سادہ خاتون تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح نہ سمجھ سکیں اور رنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میری پھپھی سے کہہ دو
اللہ تعالیٰ ہر ایمان والی بڑھیا کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا اور اس کی بڑھاپے کو جوانی میں بدل دے گا۔ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل جنگ کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہ ہوتا تھا۔ بدر کی لڑائی میں قریش مکہ کے 70 سردار مارے گئے، جس سے اہل مکہ کی زندگیاں ویران ہو گئیں۔ جن کے عزیز و اقارب بدر میں مارے گئے تھے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا انتقام لیا جائے۔ اور غرض 3000 بہادروں کا لشکر، ایک روایت کے مطابق 5000 کا لشکر، مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ ادھر اسلامی لشکر میں 1000 مرد مطافیت کے لیے مدینہ سے نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی ابن سلول دھوکہ دے کر 300 افراد کو راستے سے ہی واپس موڑ لایا، جو عبداللہ بن ابی بھی کہلاتا ہے۔ احد کے مقام پر مقابلہ شروع ہوا تو ابتداء میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مگر ایک اتفاقی غلطی سے فتح شکست میں بدل گئی۔ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، رحمت عالم کی پیشانی اور بازو زخمی ہو گئے۔ رحمت عالم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت جب ایک بہادر خاتون ام عمارہ نے دیکھی تو مجاہدوں کو پانی والا پلانے والا مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال اٹھائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر سینہ سپر ہو گئی۔ حضرت ام عمارہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر وار کو بڑی بہادری سے روکتیں۔ اسی اثنا میں ایک بدبخت بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور تلوار کا پورے زور سے وار کیا۔ حضرت ام عمارہ نے بڑی ہمت کے ساتھ ڈھال پر روکا اور پھر ایسا وار کیا کہ سوار اور گھوڑا دونوں گر پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو اس بہادر خاتون کے بہادر بیٹے کو پکارا، عبداللہ اپنی والدہ کی مدد کرو۔ حضرت عبداللہ جلدی سے آگے بڑھے تو ایک ہی وار سے اس ملعون کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک اور کافر نے عبداللہ کے بازو کو زخمی کر دیا۔ حضرت ام عمارہ نے بیٹے کے زخم پر پٹی باندھی اور فرمایا، آؤ بیٹا، جب تک جسم میں جان ہے لڑو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ اور جرأت دیکھا تو فرمایا، اے ام عمارہ، جتنی طاقت تم میں ہے اور کسی میں کہاں ہوگی۔ عین اسی وقت وہی کافر جو عبداللہ کو زخمی کر کے نگل گیا تھا پلٹ کر حملہ آور ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عمارہ سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا۔ حضرت ام عمارہ جوش انتقام میں اس کی طرف بڑھی اور ایسا وار کیا کہ وہ 2 لخت ہو کر نیچے گر پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیے اور زبان اقدس سے فرمایا، اے ام عمارہ، تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ان کی مسکراہٹ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ آپ کے مذاق کو نہ سمجھ سکی، فوراً بولی، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند کی آنکھیں تو بے داغ ہیں۔ اس محترمہ صحابیہ کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ ہر شخص کی آنکھ کا ایک حصہ سفید ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح ایک صاحب سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگی؟ وہ صاحب سر جھکا کر سوچنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوش کرو، کیا تمہیں اپنی ماں بھول گئی؟ وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کسی نے کچھ کھجوریں تحفہ بھیجی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی کھانے لگے۔ اس محفل میں حضرت علی بھی تھے جو ان سب سے کم عمر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کھجوریں کھا کر گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام نے ایسا دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو رحمت للعالمین نے فرمایا، اچھا بتاؤ کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آگے گٹلیاں زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے ذہین تھے، فوراً بولے، نہیں جناب، جنہوں نے گٹلیاں تک نہیں چھوڑی وہ سب سے زیادہ کھا گئے ہیں۔ حضرت علی کا یہ جواب سن کر سب ہنس پڑے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ حضرت عمار بن یاسر کا شمار نہایت ہی عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔
آپ کے بوڑھے والد اسلام لانے کے بعد مشرکین کا ظلم سہتے سہتے خدا کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی والدہ حضرت سمیہ کو بھی ملعون ابو جہل نے سخت اذیتیں دی اور پھر شہید کر دیا۔ والدین کی شہادت کے بعد حضرت عمار کفار کے ظلم کا نشانہ بنے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو کفار کے ستم کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ مشرکین حضرت عمار کو پانی میں غوطے دیتے، مکہ کی تپتی ریت پر لٹاتے، جلتی آگ میں پھینک دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو جلتی ہوئی آگ میں دیکھا تو فرمایا، اے آگ عمار پہ اس طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت عمار کو اللہ نے انتہائی قوی ایمان بخشا تھا، کفار کا کوئی حربہ آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام سے نہ پھیر سکا۔ اسلام کی خاطر ان کی قربانیوں کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو وہ بہت خندہ پیشانی سے ملتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار کسی کام سے نبی سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب آپ کی کانوں تک ان کی آواز پہنچی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ فرمایا، مرحبا، خوش آمدید اے پاکیزہ انسان، خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جب اسلام ایک جگہ ٹھہرا تو کنویں پر دو صاحبوں کا پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ جہجہ نے سنان کو ایک لات رسید کر دی جو ایک بہت بڑی تذلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا۔ جہجہ نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن ابی جو مشہور ترین منافق تھا، انصار کو خوب اشتعال دلایا۔ قریب تھا کہ انصار و مہاجرین میں زبردست تصادم ہو جاتا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شور سن کر تیزی سے آئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ تم لوگ کہاں اور کہاں یہ جاہلیت کی پکار؟ چھوڑ دو اس کو، یہ بہت گندی چیز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کو تو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ ایک مقام پر جا بیٹھا تو اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کہا، ہماری اور ان قریشیوں کی مثال یوں ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، موٹا ہو کر تم کو پاڑ کھائے گا، معاذ اللہ۔ تم لوگ اگر ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہیں چلتے پھرتے نظر نہ آئے۔ خدا کی قسم ہم مدینہ پہنچ کر عزت والے لوگوں ان کو ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اتفاق سے اس مجلس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمسن صحابی زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے ساری بات کا ذکر اپنے چچا عبداللہ بن رواحہ سے کیا۔ انہوں نے یہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کر پوچھا، آپ نے ساری باتیں منوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم عبداللہ ابن ابی سے ناراض ہو یا ہو سکتا ہے تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ باتیں خود اس کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سلول کو بلا کر پوچھا تو یہ منافق مکر گیا، قسمیں کھانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ باتیں بالکل نہیں کی۔ یہاں موجود بعض لوگوں نے بھی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکا ہے، بچہ ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کریں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ لڑکے کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت زید کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زید بہت غمزدہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو کوچ کا حکم فرمایا۔ یہ لوگ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ تھک کر چور ہو گئے۔ دوران سفر یا مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ نے سورہ منافقون کا کچا چٹا کھول کر بیان کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت زید کو سورہ منافقون پڑھ کر سنائی، پھر ہنستے ہوئے ان کا کان پکڑا اور ارشاد فرمایا، اے لڑکے تیرا کان سچا ہے، اللہ نے تمہاری سچائی کی خود تصدیق فرما دی ہے۔ بعض روایات میں کہ حضرت زید کا بیان ہے کہ لوگوں نے مجھے جھوٹا سمجھا تو مجھے سخت صدمہ ہوا، میں رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا تو اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا، اے زید بلا شبہ اللہ نے تیری تصدیق کی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے الفاظ بھی ہیں کہ رحمت عالم نے ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا، لڑکے کا کان سچا ہے۔
یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ان کی مسکراہٹوں کے، ان کی مزاح کے چند واقعات۔ یقین کریں آپ کو سنا کے میں فریش ہو گئی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت تکلیفات اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی انہوں نے اس میں بھی مذاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آ کر تو آپ دین سے کے مذاق سے اور زندگی سے دور ہو جائیں گے، یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک سبق ہیں، جو ہر وقت اسلام کو تانا بنائے رکھتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ تو یہ نہیں کر سکتے، اسلام میں آ جاؤ تو وہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ مسکراہٹیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی مسکراہٹیں لا سکتے ہیں، مزاح کر سکتے ہیں، مذاق نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں ایسی چیزیں نہ اپنائیں، ایسے مزاح نہ کریں جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، جو کسی کا دل توڑ دیں، کسی کی آنکھ میں آنسو لے آئیں، کیونکہ مزاح زندگی میں لائٹ پن لاتا ہے، ہلکا پن، خوشی جو دل سے محسوس ہو۔ ان سارے واقعات میں آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوش مزاج دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ہم جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کی چیزوں کو اپناتے ہیں، روکھے سوکھے بیزار بیٹھے ہوئے، نہ کوئی آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے، الٹا آپ کو دیکھ کر دور سے ہی بھاگ جاتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں ان سے بات کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ زندگی میں خوشی لائیں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اگلی دفعہ آپ کو اس طرح کے اور واقعات بھی سناؤں۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔